اللہ وسایا جلیبیاں بنانے کا فنکار تھا، فنکار بھی ایسا کہ کمال تیزی سے اپنے بڑے توے میں سرعت سے جلیبیاں بنانے کے لیے ڈالتا تو دوسرے ہاتھ سے شوکیس میں تیار جلیبیاں رکھ بھی لیتا۔ اس کی شاپ پر خریداروں کا ایک ہجوم لگا ہی رہتا۔ شوکیس سے اس پار کوئی 12 سال کا بچہ گہرے ہجوم میں بنا قمیص پہنے کھڑا تھا۔ بچہ بھوکی نگاہوں سے شوکیس میں رکھی گئی جلیبیوں کو دیکھتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کئی وقتوں سے بھوک کے بے رحم پنجے کا شکار ہے۔ بچہ اپنے معصوم نظروں سے سب کو گردن گھما گھما کر دیکھتا ہے۔ گاہکوں کا ایک جمگبیر آتا ہے اور جاتا ہے۔ اس ننھے سے معصوم بچے کو لوگ ہاتھ سے پکڑ کر ہٹا دیتے ہیں کیونکہ معاشرے کا یہ انسان ان کی خریداری میں خلل محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن کچھ دیر بعد یہ بچہ پھر آ کر شوکیس کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ ہزاروں کی خریداری لوگ کر رہے ہیں۔ پھر کسی گاہک نے ہاتھ سے پکڑ کر اس بچے کو دکان سے نکالا۔ وہ اپنی ننھی سی معصوم تمنائیں لیے درد بھری آنکھوں سے دکان سے باہر کھڑا لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک گاہک کے لیے پیکنگ کے دوران اللہ وسایا کے ہاتھوں سے جلیبیوں کا ایک رول گر گیا۔ نہ تو گاہک نے اس کو اٹھانے کی ضرورت محسوس کی، نہ ہی اللہ وسایا نے، کیونکہ وہ اس شہر کا جانا مانا رئیس تھا اور اس کا آرڈر بھی تو 5000 کا تھا۔ کسی ماں کی گود کے اس پھول نے دوڑ کر وہ گری ہوئی جلیبیاں اٹھائی، گرد سے صاف کی اور دکان سے باہر آیا۔ پھر تیزی سے دوڑ لگا کر وہاں پہنچا جہاں اس کی قمیض پڑی تھی۔ وہ اٹھائی اور پھر دوڑتا چلا گیا۔ کافی دور دوڑنے کے بعد اس کو خیال آیا کہ جلیبیاں یوں کھلی رکھی ہیں، خراب ہی نہ ہو جائیں۔ سامنے دیکھا تو ایک اشتہار پڑا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ بدلہ ہے پنجاب بدلے گے پاکستان، ہمارا عزم غربت سے پاک پاکستان۔ اس نے وہ اشتہار اٹھایا، جلیبیاں رکھی اور رول کر کے لپیٹ لی۔ مختلف راستوں، گلیوں، محلوں سے گزرتے ہوئے وہ ایک دروازے کے سامنے رکا، سانس ٹھیک کی اور پھر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ایک بچہ تھا، شاید وہ یا 3 سال کا بچہ ہوگا، ایک چھوٹے سے پتھر سے کھیل رہا تھا۔ اس نے دوڑ کر اس کو اٹھایا، تھوڑا پیار کیا، سہلایا، سر پر ہاتھ پھیرا، چہرے پہ بوسہ دیا، گلے لگایا، پھونک مار کر زمین صاف کر کے بیٹھا اور اس کے سامنے اشتہار میں لپٹا جلیبیوں کو کھول کر رکھ دیا۔ یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے تھوڑی جلیبیاں توڑ کر اس کے منہ میں دی تو بچہ کھلکھلاریاں مار کر خوش ہوا اور وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو کھلاتا گیا۔ جلیبیاں تھی ہی کتنی ہی، بس ایک عدد۔ چھوٹے بھائی کا پیٹ بھرا کہ نہیں، پر اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے تھوڑی سی جلیبیاں اٹھائی اور بڑے بھائی کے منہ کی طرف بڑھا دی۔ بس یہ ہونا تھا کہ اس کا بھائی رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ درد تھا کہ دل کو آیا۔ چھوٹے بھائی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسوؤں کو ٹچ کیا تو بھائی نے اس کو پکڑ کر سینے لگا لیا۔ دوستو، یہ حقیقت صرف ایک شہر تک ہی محدود نہیں، پورے ملک کا بھی کچھ یہی افسانہ ہے۔ کتنا عجیب ہے نا کہ ہمارے بچے تو برگر اور پیزا کھائیں، دوسروں کے بچے رات میں کھانا تک نہ کھا سکیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیویاں ہزاروں کی شاپنگ کریں تو دوسروں کے بچے بھوکے رہیں۔ ہوٹل میں کھانا کھانے کے بعد 7 اپ نہ پئیں تو جناب ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا، جبکہ پڑوس کی خبر نہیں۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر لیتے ہیں، انسان وہ ہے جو دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتا۔ ہم سب نے اپنی الگ الگ دنیا بنا رکھی ہے، اپنی من پسند دنیا، اپنا اپنا سچ بنا کر رکھا ہے۔ اس دنیا میں ہم اپنے من پسند سین دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنا من پسند سچ سننا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر دجلہ اور فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرا تو عمر اس کا بھی ذمہ دار ہے۔